إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یہ ہے ایک پیغمبر نے عقیدہ توحید جو سکھایا. تو رب کریم نے کیا بتایا؟ اور مچھلی کے پیٹ کے اندر جب تک سمندر کے اندر کیا ہے یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور خشکی کے اندر کیا ہے یہ بھی اللہ کے علم میں ہے. تو جب مچھلی اتنے بڑے تہخانے میں چلی گئی تو وہاں سے یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو رب کریم نے کیسی آواز سنی، ان کی پکار کو کیسے سماعت فرمایا کہ بڑے دور ہیں، سمندر کے تہخانے میں چلے گئے تو آواز آنے میں دیر لگی ہوگی. نہیں، قرآن نے بتایا کہ اللہ دور والوں کی اور قریب والوں کی آواز کو کیسے سنتا ہے. اللہ قریب اور دور سے پاک ہے، اور ساری دنیا کا ہر انسان، چرند و پرند، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اگر ایک ہی وقت میں ساری مخلوق اللہ کو پکارنے لگ جائے تو اللہ ہر ایک کی پکار کو پتہ کیسے سنتا ہے. جب ایک ہی بات سارے بندے کرنے لگ جائیں تو سننے والے کو دقت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں تو کیا کہہ رہا ہے. وہ سنے گا تو کہے گا تو چپ رہے، ایک بندہ بات کرے کہ بات کو سمجھ آ سکے، بات سمجھ نہ آئے تو فائدہ کیا ہے. لیکن خالق کائنات کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے. فرمایا سواء منکم من اسر القول ومن جاہر به مستخف باللیل وسارب بالنہار. اللہ کے لیے تو برابر ہے، کوئی اندھیرے کے اندر پکارے، دن کے اجالے کے اندر پکارے، رش کے اندر پکارے، دن کو پکارے یا رات کو پکارے، کہیں سے بھی اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو احکم الحاکمین رب اس کی آواز کو برابر سنتا ہے. جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کو پکارا، کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. شب اسرا میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے قریب آ کر پکارا، کہا ہے احکم الحاکمین ساری زبانی عبادتیں، مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں سب تیرے واسطے ہیں اے احکم الحاکمین رب. تو نبی کریم علیہ السلام کی آواز کو بھی اللہ برابر سماعت فرما رہا ہے، اور حضرت یونس پیغمبر کی آواز کو بھی اللہ برابر سماعت فرما رہا ہے. اللہ کے لیے کوئی دور نزدیک نہیں ہے. احکم الحاکمین رب سب کی پکار کو ہر وقت سنتا ہے، اور ساری کائنات جب پکار رہی ہے تو اللہ ہر ایک کی آواز کو پتہ ہے کیسے سنتا ہے. جیسے ساری دنیا خاموش اور ایک بندہ بات کر رہا ہو تو بندے کی آواز سمجھ آتی ہے، اس طرح احکم الحاکمین رب کو اگر ساری مخلوق ایک ہی وقت میں پکار رہی ہو، ہر ایک اپنا منشا مانگ رہا ہو، تو احکم الحاکمین ہر ایک کی پکار کو اس طرح سنتا ہے جس طرح ساری دنیا خاموش ہے. اور ہر ایک کی پکار کو اللہ سنتا بھی ہے، اور اس کی پکار کو، اس کے دل کے ارادے کو اللہ جانتا بھی ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے جو غیب کی کنجیاں ہیں یہ احکم الحاکمین رب کے پاس ہیں. جتنے راستے جن سے غیب معلوم ہوتا ہے اللہ کے پاس ہیں، اور از خود کوئی نہیں جانتا، اللہ جس کے سامنے چاہتا ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اللہ جس کے سامنے جتنا چاہتا ہے غیب کا علم ظاہر کر دیتا ہے. اور غیب کا علم ایک بندے کے سامنے کتنا وہ سماعت کر سکتا ہے، کتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، اس کے سامنے تو اتنا آتا ہے. الا من ارتضی، ہاں جن کو رب چن لیتا ہے، من رسول، اپنے رسولوں میں سے. رسول کے پاس جو علم آتا ہے، رسول کی جو قوت پرداش ہے وہ عام انسانوں سے کتنی اعلیٰ ہے. اس لیے سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں
میرے پاک پیغمبر نے مجھے کچھ علم ایسے عطا فرمائے. ایک تو ہے سب کے سامنے ظاہر کرنا، ایک ہے خاص لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، ایک ایسا بھی عطا فرمایا جو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا. یہ تو ایک صحابی اور پیغمبر کے علم ہے جو ابو ہریرہ کے سامنے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رکھا. اور ابو ہریرہ کو یہ علم پتہ ہے کہاں سے ملا؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرا حافظہ بڑا کمزور تھا، میں جب بھی کوئی حدیث سنتا تھا تو بھول جاتا تھا. ایک دفعہ میں نے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں التجا کی، یا رسول اللہ باتیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ ایسا کر، چادر بچھا. ابو ہریرہ نے چادر بچھائی. اللہ کے نبی نے ایسے اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز چادر میں ڈالی. ابو ہریرہ کو فرمایا ابو ہریرہ چادر کو سینے سے لگا لے. ابو ہریرہ نے چادر کو سینے سے لگایا تو ابو ہریرہ حدیث کے سب سے بڑے راوی بن گئے. اتنی قوت حافظہ تیز ہو گئی، سامنے کوئی ایسا سبب نہیں تھا. اگر کوئی کسی کا دماغ تیز کرنا ہو تو یہ طریقہ ہے کہ چادر سینے سے لگا لے، لیکن حبیب کریم علیہ السلام جس چیز کی طرف اشارہ کر دیں، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسباب و علل کے محتاج بندے ہیں، اللہ اسباب و علل کا محتاج نہیں ہے. اللہ جس چیز میں چاہتا ہے تاثیر پیدا کر کے دکھا دیتا ہے. اس لیے احکم الحاکمین رب کے جو فیصلے ہیں، جو اس چیز کو اس نے غیب میں رکھا ہے، جس چیز کو ظاہر کر رکھا ہے، یہ انسانی عقل سے ماوراء فیصلے ہیں. بندہ اپنے عقل کے پیمانے سے شریعت کے احکامات کو پرکھنا چاہے تو نہیں پرکھ سکتا. صحابہ نے کس چیز پہ عمل کیا؟ قرآن نے کیا بتایا؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، بات کو سنا، اللہ کے کلام، اللہ کے رسول کے کلام کو سنا، اللہ کی شریعت کے احکامات کو سنا تو کیا کیا؟ سننے کے فوراً بعد اس کی اطاعت کر دی، اسے مان لیا. اسی میں اللہ نے خیر کو رکھا ہے. اگر کوئی کہے میں پہلے سنوں گا پھر اپنے عقل و دماغ سے سمجھوں گا اس کے بعد مانوں گا، تو خدا رسول کی بات میں یہ قوت ہے، اس کا یہ خاصہ ہے کہ اسے بغیر عقل کے سمجھ آنے کے مان لینے کا نام ایمان ہے. اور بندوں کی باتیں سنو تو پھر عقل سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن خدا رسول کی بات یہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے. جہاں بندے کا عقل ختم ہو جاتا ہے وہاں سے یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو تو پھر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے. جو کچھ سنا، ما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دے دے فخذو، بس اسے پکڑ لینا ہے، اسی میں نجات ہے. اللہ ہمیں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچا پکا عشق و محبت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور حبیب کریم علیہ السلام کی ہر سنت پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.